الذکر وإنا له لحافظون۔ عزیز بھائیوں، ماؤں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور اس کا کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جو دینی توحید ہے اس کی نعمت سے نوازا اور مخلوق کی ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ ایک ایسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی جو دنیا کی واحد کتاب ہے جو تحریف سے اور تبدیلی سے محفوظ ہے بالکل۔ آسمانی جتنی کتابیں آئی ہیں ان تمام آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں ہوئیں، اور یہ بات ان کتابوں پر ایمان لانے والے بھی جانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں۔ انجیل کے انہوں نے 4 قسم کے نسخے ترتیب دیے، زبور میں تبدیلیاں کیں، تورات میں تبدیلیاں کیں، قرآن مجید میں باہر سے تبدیلیوں کی کوشش کی گئی۔ اب بھی بہت سارے نسخے اس طرح چھاپ کر پھیلائے جا رہے ہیں کہ محرف قرآن لوگوں کے سامنے آ جائے، لیکن رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت کا ایسا ذمہ لیا ہے جو خود لیا ہے۔ پہلی کتابیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس وقت کے علماء کو سونپی گئی تھی۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، رب العالمین فرماتا ہے کہ ان سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی تھی۔ اب جس کو ذمہ دار بنایا جائے، اگر وہ ذمہ دار ہو تو ذمہ داری نبھائے، لیکن ہر ایک ذمہ دار نہیں ہوتا، ہر ایک ذمہ داری کو نہیں سمجھتا، ہر ایک کچھ سمجھتے ہیں وہ نبھانا نہیں جانتے ہیں اور کچھ نبھا نہیں سکتے ہیں، تو اس لیے ان کتابوں میں تبدیلیاں ہوئیں۔ یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے لوگوں پر نہیں ڈالی۔ رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس آیات میں 8 تاکیدات ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو، قرآن کو اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں۔ لوگوں نے اس پر بھی تجربات کیے۔ عباسی خلیفہ ہے، وہ ایک علم دوست آدمی تھا، اگرچہ اس کے عقائد میں کچھ خرابیاں تھیں لیکن علم کے ساتھ اس کی ایک محبت تھی جس کی وجہ سے وہ تمام مسالک کو، مذاہب کے علماء کو سال میں ایک بار جمع کیا کرتا تھا اور ایک کانفرنس منعقد کیا کرتا تھا۔ اس میں غیر مسلم بھی ہوتے تھے اور مسلم بھی، اور جو اچھا لیکچر دیتا، اچھی تحقیق پیش کرتا، اس کو بڑے انعامات سے نوازا جاتا۔ ایک بار اس کانفرنس کے اندر ایک شخص آیا غیر مسلم، اس نے تقریر کی، لیکچر دیا، بہت تحقیقات اس نے پیش کی ہیں، عجیب عجیب قسم کے لطائف اور نکتے بیان کیے۔ یہ بادشاہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ کانفرنس کے بعد اس بادشاہ نے اس کو بٹھایا اور کہا حضرت آپ مسلمان ہو جائیں، آپ کی جو خواہش ہے نا اس کو میں پوری کروں گا، اپنی بیٹی بھی آپ کو دوں گا، اور آپ سے مجھے بہت محبت ہو گئی ہے لیکن آپ غیر مسلم ہو، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے قریب آ جائیں بالکل۔ اس نے اسلام کی برائی بیان کی، مسلمانوں کی برائیاں بیان کی، کہا حضرت یہ بات نہیں، کچھ بھی کہو لیکن انعام بھلے مجھے کچھ نہ دو، لیکن اسلام کا نہیں کہنا کہ اسلام قبول کروں۔
اتفاقاً اگلے سال جب کانفرنس اسی ٹائم پر منعقد ہوئی تو وہی شخص اسلام کی صداقت اور حقانیت کے بارے میں بول رہا تھا، اور عجیب عجیب قسم کی باتیں اس نے پیش کیں، تحقیقات پیش کیں اسلام کی حقانیت اور سچائی کی۔ بادشاہ حیران ہوا کہ پچھلے سال میں نے اس کو اتنی آفر کی، یہ مسلمان نہیں ہو رہا تھا، اب کیسے مسلمان ہوا؟ کوئی شخص اگر حق اور صداقت کو قبول کرتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا کہ یہ آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ کیا بنا؟ اس نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا تھا، جب میں سورۃ الحجر کی اس آیت تک پہنچا، یہ نئی آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر، 14واں پارہ ہے، کہا جب اس آیت تک پہنچا تو میں نے کہا کہ جب رب العالمین کی اگر یہ کتاب اللہ کی ہے، اتنی تاکیدات کے ساتھ اس میں کہا گیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، تو ابھی دیکھتا ہوں اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بنائی ہوئی کتاب ہے، تو جس طرح باقی کتابوں میں تبدیلیاں ہوئیں اس میں بھی ظاہر ہو جائیں گی اور مجھے پتہ چل جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے، یہ بہت بہترین کاتب بھی تھا، اور اسی طرح میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے، اور میں نے زبور کے بھی 3 نسخے لکھے، اور میں نے قرآن مجید کی بھی 3 نسخے لکھے۔ ان تینوں نسخوں میں، تمام کتابوں کے تینوں نسخوں میں نے تبدیلیاں کیں اپنی طرف سے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کر کے یہ نسخے میں لے کر گیا۔ یہودیوں کے بیت المدراس گیا، وہاں میں نے دیکھا طلباء پڑھ رہے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کو کہا بھائی یہ کتاب ہے تورات آپ کی، بہت بہترین خط ہے اور یہ اس کو خرید لو۔ کہتے تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، خرید لیا۔ میں سمجھ گیا اس کی حفاظت نہیں ہوئی، ورنہ یہ لوگ دیکھ لیتے ہیں اس میں یہ غلطیاں میں نے خود کی ہیں انہیں جان بوجھ کر۔ کہتے پھر میں انجیل کو لے کر گیا ان کے خانقاہوں میں، جہاں وہ خانقاہ رہتے ہیں ان کے عیسائیوں کے یا ان کے دیگر گرجوں میں، انہوں نے بھی وہ انجیل کے محرف نسخے ہاتھوں ہاتھ خریدے۔ کہتے یہی معاملہ میں نے زبور کے ساتھ بھی کیا، وہ بھی زبور کے جو علماء تھے انہوں نے بھی اس کو ہاتھوں ہاتھ خریدا۔ کہتے جب میں قرآن مجید کو لے کر مسلمانوں کے مدرسے میں گیا اور میں نے ان کو قرآن مجید کے 3 نسخے دکھائے اور میں نے کہا یہ خرید لو، یہ میں اس میں بہترین لکھائی ہے اور خط ہے اور یہ ہے وہ ہے، دیکھو بہترین کاغذ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ جب پڑھنے لگے طالب علم، حفظ والے طالب علم تھے، تو ایک طالب علم نے وہاں سے کہا حضرت ہو یہ آپ قرآن مجید میں یہ آیات آپ نے کہاں سے بنائی ہے؟ اس میں یہ تو قرآن مجید میں نہیں ہے۔ کہتے تھوڑی دیر بعد وہ دوسرا طالب علم دیکھ رہا تھا، وہاں سے اس نے آواز دی حضرت یہ کتاب تو صحیح نہیں ہے، اس میں تو قرآن مجید کی یہ آیات کہاں سے، یہ تو نہیں ہے قرآن مجید میں۔ تیسرے نے بھی یہی آواز دی۔ کہتے میں سمجھ گیا رب العالمین اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہے۔ وہاں بڑے بڑے علماء تھے دیگر، ان سب نے وہ باقی کتابیں اپنے مذاہب کی خریدیں، اور یہاں چھوٹے چھوٹے طالب علموں نے اس کے اندر جو محرف بات تھی، جو غلطیاں تھیں، جو قصداً تبدیلی کی گئی تھی، اس کو انہوں نے نوٹ کیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ رب العالمین جو فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مجید کے حافظ ہیں، حافظ سب سے۔ فلسطین ایک ایسا وہاں ایک گاؤں ہے کہ جس کے اندر 2.5 مہینے سے لے کر 4 مہینے تک ہر شخص حفظ کر لیتا ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، حافظوں کی بستی کہلاتی ہے۔ ان کی قربانیاں زیادہ ہیں، ان کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں، انہیں رب نوازتا ہے۔ پھر یہ واحد کتاب ہے کہ جس نے ہر قسم کے سائنس کو شکست دی ہے اور ان کے نظریات کو غلط ثابت کیا ہے، اور اس نے جو تحقیق پیش کی ہے، جتنے سائنسدانوں نے تحقیقات کی ہیں تو وہ اس کے آگے مغلوب ہوئے ہیں سائنسدان، اور وہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں کہ ہماری جو تحقیق ہے، جو ہم نے نئی سیکھی یا نئی ہم نے دریافت کی یا ہمیں نئی معلوم ہوئی، یہ تو بہت پہلے سے قرآن مجید کے اندر موجود تھی۔ مثلا ایک تحقیق ہے کہ کائنات کی بلکہ ہر چیز کی اکائی اور اس کا اصل اور مادہ پانی ہے، ہر چیز کا اصل پانی ہے۔ قرآن مجید نے یہ تحقیق بہت پہلے پیش کی تھی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہر چیز۔ ان کی ایک تحقیق
یہ سامنے آئی ایک وقت کہ تمام دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ نر اور مادہ میں تقسیم ہے. ہر چیز نر اور مادہ، درختوں میں بھی نر مادہ، حیوانات میں بھی نر مادہ، یہاں تک کہ پتھروں میں بھی نر مادہ، باقی چیزوں میں. قرآن مجید نے یہ تحقیق بہت پہلے پیش کی تھی، 1450 سال پہلے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کو ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، زوجین، نر اور مادہ. ان کی ایک تحقیق جو ہے یہ لندن کے اخبار نے شائع کی تھی تھوڑا یہ عرصہ پہلے. لندن کے ایک روزنامہ اخبار میں یہ تحقیق شائع ہوئی کہ سمندر کے نیچے 1600 پہاڑی سلسلے ہیں اور خشکی پر 1500 پہاڑی سلسلے ہیں، بڑے بڑے سلسلے، یعنی 3100 سلسلے. ان کی ایک تحقیق اس اخبار نے چھاپی، پیش کی کہ ان پہاڑوں میں ایک خاص قسم کی گیس، ایک خاص قسم کا مادہ ایک ہی اندازے سے جمع ہو رہا ہے، جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پہاڑ، جتنے پہاڑی سلسلے ہیں خشکی پر یا زیر زمین، یہ ایک وقت میں سارے کے سارے جو ہے نا یہ دھماکے سے یہ اڑ جائیں گے یہ پہاڑ. اور قرآن مجید نے یہ بات بہت پہلے پیش کی تھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. ان پہاڑوں کو رب العالمین ریزہ ریزہ بنا کر اڑا دے گا. یہ تحقیق ان کے سامنے ابھی آئی ہے. انہوں نے ایک اور تحقیق پیش کی کہ یہ جو سورج ہے، سورج، امریکی ادارے ناسا، اس کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ سورج کے اندر ایک خاص قسم کی شعاعیں جو ہیں وہ جمع ہو رہی ہیں. اس کی شعاعیں ہمیں موصول ہوئی ہیں کہ یہ جو سورج ہے جو ان کے نزدیک 5 ارب سال سے یہ سورج یہ روشنی پھیلا رہا ہے. ان کی اپنی تحقیق ہے. ایک خاص قسم کی شعاعیں میں موصول ہوئی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج کی یہ روشنی ختم ہو جائے گی اور یہ بالکل سیاہ ہو جائے گا. اور قرآن مجید نے یہ تحقیق پیش کی تھی بہت پہلے. اذا الشمس کورت، اذا الشمس کورت، سورج جو ہے اس پر کور چڑھا دیا جائے گا، اس کو بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. ختم، قرآن نے پیش کیا ہے. حال ہی میں روسی سائنسدانوں کی ایک تحقیق ان کے سامنے آئی ہے کہ سمندر کے نیچے جو ہے وہ آگ جل رہی ہے. سمندر کے نیچے، عام لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے. سمندر کے نیچے خاص قسم کی آوازیں انہوں نے ریکارڈ کی ہیں جس سے وہ ان میں کڑبڑی مچ گئی ہے. روسی سائنسدانوں میں پریشان ہو گئے ہیں کہ پانی کے نیچے آگ اور اتنی زبردست قسم کی جس کی آوازیں سن کر ہی وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں. قرآن نے ذکر کیا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ان بہار، ان دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گی. یہ آگ وہی آگ ہوگی جو رب العالمین لگائے گا، جو رب العالمین نے بہت پہلے ذکر کی ہے. ابھی ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو بارش کا سلسلہ ہے یہ ایک خاص انداز سے ہے، اور وہ انداز جب سے رب العالمین نے نظام بنایا ہے، بارش ایک خاص مقدار مقرر کی ہے، اتنی ہی بارش ہوتی ہے، جگہ تبدیل ہو جاتی ہے. بارش میں زیادتی کمی نہیں ہوتی. بارش جتنی اللہ نے مقرر کی ہے سال میں اتنی ہی بارش آتی ہے، لیکن اس کے لیے جگہ تبدیل ہوتی ہے. کہیں خشکسالی آ جاتی ہے، نہیں ہوتی بالکل، کہیں کم کہیں زیادہ، بارش اتنی. رب العالمین نے یہ تحقیق بہت پہلے پیش کی تھی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور رب العالمین فرماتا ہے آسمان سے، اوپر سے ہم نے جو بارش برسائی ہے بے قدر، یہ خاص اندازے سے ہے. اس کا اندازہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے، اس کا تقرر رب نے کیا ہے. اس میں کوئی شخص ایک قطرہ نہ زیادہ کر سکتا ہے اور نہ کم. یہ سائیکل ری سسٹم کا جو پروگرام ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ سسٹم رب العالمین نے پہلے سے بنایا ہے مکمل، اور اسی کے ماتحت سارا نظام چل رہا ہے. ابھی انہوں نے جنین کے بارے میں ایک تحقیق پیش کی تھی کہ بچہ جو ہے یہ 3 پردوں کے اندر پلتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں یا کسی بھی مادہ کے پیٹ میں، رحم میں 3 پردوں کے اندر پلتا ہے. قرآن کہتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، فی خلقا من بعد خلق، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ.
من نطفہ، رب العالمین نطفہ اس سے پیدا کرتا ہے، اس کے بعد اس کو خون کے لوتھڑے میں تبدیل کرتا ہے، اس کے بعد اس کو گوشت میں تبدیل کرتا ہے، گوشت سے اللہ ہڈیاں بناتا ہے، ہڈیوں کے بعد دوبارہ گوشت چڑھاتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، ثم رب العالمین یہ نظام اس نے چلایا، ذالکم اللہ ربکم، وہ یہ اللہ ہے، تمہارا رب ہے، اس کو پہچانو۔ یہ قرآن ہمیں اللہ کا تعارف کراتا ہے۔ ایک طالب علم تھا، وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، آکسفورڈ یونیورسٹی اور دیگر لندن یونیورسٹی، وہاں سے پڑھ کر آیا، اتفاقاً بیمار ہو گیا، کینسر کی بیماری لگی۔ اب اس بیماری کو عام طور پر چھپایا جاتا ہے۔ جب کینسر کی بیماری لگی، رشتہ داروں نے چھپایا، اس کو پتہ نہ چلے، لیکن آخر پتہ چل ہی جاتا ہے، اس کو چل گیا۔ جب چل گیا تو اس نے اپنے والدین کو کہا کہ میری جو ڈگریاں ہیں نا وہ ذرا لے آئیے۔ جب ڈگریاں لے کر آئے تو والد سے کہا ماچس منگوائیے۔ اب والد حیران ہو گئے کہ ماچس کیوں مانگ رہا ہے؟ والد نے کہا بیٹا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ اس نے کہا ابو جان بس یہ آخری خواہش ہے، اور آخری خواہش پوری کی جاتی ہے، آپ میرے بعد میں پوچھنا۔ ماچس منگوائی، ماچس سے وہ ساری جو ڈگریاں ہیں اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اب والدین بھی رونے لگے، بہن بھائی رونے لگے کہ اس پر اتنا خرچہ ہوا ہے، اس نے تو بڑی محنت کی، کوشش کی ہے۔ وہ اس سے پوچھا بیٹا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا ابا جان میں اب اللہ کے سامنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ڈگریاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈگریاں یہ میرے کچھ کام نہیں آئیں گی، اس لیے کہ ان ڈگریوں نے مجھے رب العالمین کا تعارف نہیں کرایا، اور وہ کتاب جو اللہ کا تعارف کراتی ہے وہ کتاب آپ نے مجھے سکھائی نہیں ہے۔ قرآن ہے، اس کو خود بھی سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اس کو ٹائم دو۔ اس نے معاشرہ تبدیل کیا ہے، یہی تو سوچ کی بات ہے۔ وہ قرآن مجید جس نے انتہائی خطرناک معاشرہ، انتہائی گندہ معاشرہ، ظلم اور سفاکیت اور بربریت پر مشتمل معاشرہ، اس کو تبدیل کیا۔ ہم کیوں تبدیل نہیں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن مجید کی طرف توجہ کی، اس کو سیکھا۔ تعلمنا العلم والعمل، 10 آیتیں صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، 10 آیتیں سیکھتے تھے، کہتے ہیں جب تک ہم اس پر عمل نہیں کرتے تھے آگے نہیں جاتے تھے۔ سارا قرآن مجید سیکھ لیا، اور اس کے ساتھ تعلق بھی صرف رمضان تک۔ یہی چیز ہے جو ہمیں گمراہ کر رہی ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا اپنا اوڑھنا بچھونا، اس کو دل میں جگہ، یہ دو سینے میں بسا لو دیوانو، یہ درد بمشکل ملتا ہے۔ قرآن مجید کا درد، اسلام کا درد، اس کی محبت، وہ یہ تمہیں اللہ کی محبت سکھاتی ہے، اللہ کی محبت کا عطیہ دیتی ہے۔ من سرہ، میرے نبی نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جو یہ چاہے کہ اس کو اللہ اور رسول کی محبت حاصل ہو جائے۔ محبت کا 2 معنی ہے، اس کے 2 معنی، الحب من الجانبین والبغض ہکذا۔ آپ کی محبت اللہ سے پیدا ہو جائے، اور اللہ کی محبت آپ سے پیدا ہو جائے، آپ کی محبت نبی سے پیدا ہو جائے، نبی کی محبت آپ کو بھی حاصل ہو جائے، آپ سے پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے فلیقرأ، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھے۔ اگر دیکھ کر پڑھنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور نبی کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور یہ تو دونوں جہانوں کا سرمایہ ہے، خزانہ ہے، اللہ اور رسول کی محبت، اور کیا چاہیے؟ یہ قرآن مجید سے ملتا ہے۔ لیکن قرآن مجید سے تب ملے گا جب آپ اس کو ٹائم دو گے۔ اگر آپ اس کو ٹائم نہیں دو گے، آپ پڑھو گے نہیں، ہمارا معاشرہ تبدیل اس لیے نہیں ہو رہا، ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں۔ ہم نے قرآن مجید کو صرف تعویذوں کا قرآن سمجھا ہے، ہم نے قرآن مجید کو جہیز کا قرآن سمجھا ہے، ہم نے اس کو قرآن خانیوں کا صرف قرآن سمجھا ہے۔ شراب کی دکان کھولی جاتی ہے اور طلباء کو بلا کر وہاں قرآن خوانی کرائی جاتی ہے۔ شراب کی دکان تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یار یہ اس کے لیے قرآن آیا ہے، ھدی للناس، وہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اس کی تو ایک ایک آیت ہدایت کا ذریعہ بنی، لیکن کس کے لیے؟ من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ امریکی ریاست انڈیانا، اس کے شہر میلسی کا ایک آدمی ہے رچرڈ، یہ ایک بہت بڑا سفاک آدمی تھا، بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے بوسنیا کے اندر لاکھوں مسلمانوں کا قتل کرایا، اور اس یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ خوشی ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے جسم جو ہے نا، یہ اس کے ٹکڑے اڑے اور میں اس کو دیکھتا رہوں۔ جمعہ کا دن ہے اور یہ ایک جامع مسجد کے اندر بم بلاسٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے،
پہلے گیا وہاں ایک آدمی سے ملا، اس نے دیکھا، سمجھ گیا یہ تو کوئی غیر مسلم ہے، کہا حضرت کیا چاہیے؟ اس نے کہا چاہیے کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کون سی کتاب پڑھتے ہو؟ آپ جو کتاب یہ قرآن کون سی ہے؟ اس نے دے دی اس کو۔ یہ جا کر جہاں اس نے گاڑی پارک کی تھی وہیں جا کر یہ اس قرآن کو پڑھنے لگا۔ اتفاقاً ایک آیت اس کے سامنے سے گزری، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، وہ جس نے کسی کی جان بچائی، ایک کی جان بچائی، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک کو قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ اس نے کہا اچھا یہ کتاب تو انسانیت کا درس دیتی ہے، یہ تو امن کا درس دیتی ہے، یہ تو سکون کا درس دیتی ہے۔ اسی وقت مسلمان ہو گیا، دین سیکھا، اسلام سیکھا۔ امریکہ کے اندر بہت بڑا مبلغ اسلام بنا ہوا ہے، تبلیغ کر رہا ہے۔ ہم سیکھتے نہیں ہیں نا۔ اللہ اکبر، ایک خاتون ہے تھینی ٹیا اس کا نام تھا، انگریزی نام، انگلش، ابھی اس کو ام امینہ بدریہ کہا جاتا ہے۔ ایک آیت اس کی ہدایت کا ذریعہ بنی، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق بھی یہ ہے کہ چاند آگے ہے، سورج پیچھے ہے، یہ ان کی تحقیق ہے۔ قرآن مجید نے یہ تحقیق 1450 سال پہلے پیش کی تھی کہ چاند آگے ہے اور سورج پیچھے ہے، لیکن سورج کبھی چاند سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی، فلکیات کی بہت بڑی ماہر خاتون تھی، کہنے لگی میری ساری زندگی کی تعلیم کا نچوڑ یہ ایک آیت ہے۔ اس نے پیش کیا، مسلمان ہو گئی۔ یہ ایک آیات قرآن مجید کی یہ ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس سے ہدایت حاصل کیجئے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ قرآن خوانیوں کی، یہ تعویذوں کی، یہ باقی جہیز میں دینے کی نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن ہدایت کب آئے گی؟ جب ہم اس کو ٹائم دیں گے۔ ہدایت کب آئے گی؟ جب ہم اس کو سیکھیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، وہ یہ لوگ قرآن مجید میں غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اب ہم میں سے ہر ایک سوچ سکتا ہے اگر میں قرآن مجید میں غور نہیں کرتا تو میرے دل پر تالا لگا ہوگا نا۔ ہم میں سے کتنے قرآن مجید پر غور کرتے ہیں؟ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے انہیں، پھر اس کے ترجمے کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس اس کا ٹائم ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سوچ اور فکر نہیں، ہر ایک مسلک و مذہب والا، رائے والا، فکر والا، سوچ والا ان آیتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنا مقصد، اپنی رائے اس سے ظاہر کر، اس سے اپنی رائے جو ہے اس کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ ہاں یہ میری تائید کرتی ہے، دوسرا کہتے ہیں میری تائید کرتی ہے۔ تو قرآن تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا ہے نا۔ رب فرماتا ہے اس کے ساتھ اللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی